سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ النور مدنی صورت ہے، 9 رکوعات، 64 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 24ویں اور نزولی اعتبار سے 102ویں نمبر پر 102nd نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ سورہ نور کا نام اس حوالے سے کہ 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور ہونے کا تذکرہ، تو اس حوالے سے سورت کا نام سورہ النور۔ اور ویسے بھی یہ وہ صورت ہے جس کے پر نور احکامات جس معاشرے کو، جس فرد کو، جس گھرانے کو منور کر دیں، اس میں حیا کا زیور اور حیا کا نور جگمگانے لگتا ہے۔ زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے، کیونکہ ہم غزوہ بنی مستلق کی تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غزوے میں قرآن اندازی کر کے امہات المومنین میں سے کسی ایک کو، جس کا نام قرے میں نکلے، اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو غزوہ بنی مستلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور پھر غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ جھوٹا الزام جس کو حیات طیبہ کی تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یہ واقعہ افک غزوہ بنی مستلق کے بعد رونما ہوا، تو گویا سورہ نور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی۔ اصل سوال اور اصل جس چیز کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہے اور جس کا تعین کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ سورہ نور اور سورہ احزاب میں سے پہلے نازل ہونے والی سورت کون سی ہے۔ اس چیز کا تعین اس حوالے سے ضروری ہے کہ دونوں میں حجاب کے اور پردے کے اور لباس کے اور حیا کے احکامات دیے گئے، تو یہ تعین کرنا کہ ان دونوں میں سے پہلے کون سی نازل ہوئی اور بعد میں کون سی نازل ہوئی، اس بات کو ڈٹرمن کرے گا کہ ابتدائی احکامات کون سے ہیں اور حتمی اور فائنل احکامات کون سے ہیں۔ تو گویا دو حقیقتیں تو ہم جانتے ہیں، سورہ نور غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی اور سورہ احزاب غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی، تو لہذا اصل چیز جس کو پھر سمجھنا ضروری اور جاننا ضروری ہے کہ ان دونوں جنگوں میں سے پہلے جنگ کون سی ہوئی، دونوں غزوات میں سے پہلے غزوہ کون سا ہوا۔ غزوہ احزاب تو 5 ہجری میں ہوئی اور اس کے تعین، تاریخ کے تعین میں کسی قسم کا شبہ یا اشتباہ موجود نہیں ہے۔ آیا غزوہ بنی مستلق 5 ہجری میں غزوہ احزاب سے پہلے ہوئی یا 6 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد ہوئی، کیونکہ غزوہ بنی مستلق اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ شبہ موجود ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ بنی مستلق شعبان 5 ہجری میں ہوئی اور پھر ذی قعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا واقعہ رونما ہوا، یعنی ابن سعد کے حوالے سے شعبان 5 ہجری میں پہلے غزوہ بنی مستلق اور پھر ذی قعد میں غزوہ احزاب۔ تو ابن سعد کے نزدیک غزوہ بنی مستلق جو ہے وہ پہلے ہوئی، اور اس کی تائید میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول بھی تصدیق کرتے ہیں، اور 2 صحابہ کا تذکرہ
مہاجرین اور انصار میں سے دو صحابہ جن کا وہ لڑائی کا معاملہ پانے کے معاملے میں تنازع ہوا تھا، واقعہ اس سے پہلے ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازع ہوا تھا نا، تو آپ نے کوچ کا کہا تھا تو پھر حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھیں. تو حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ، یہ تنازع ان دو صحابہ کے درمیان ہوا، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ کے درمیان. اور حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ان دو کے درمیان تنازع ہوا، اور ان میں سے ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال غزوہ قریظہ کے بعد ہوا. غزوہ قریظہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے بالکل فوری بعد بنو قریظہ کے محاصرے کی شکل میں رونما ہوا تھا. تو گویا ابن سعد حضرت عائشہ کا حوالہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ آپس میں جو اختلاف ہوا تھا اس میں حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ دونوں موجود تھے، تو اس حوالے سے غزوہ بنی مستلق جو ہے وہ غزوہ احزاب سے پہلے ہوا، کیونکہ وہ صحابی غزوہ احزاب کے تو بعد شہید ہو گئے تھے، تو لہٰذا غزوہ بنی مستلق پہلے ہوا. دوسری طرف محمد بن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب تو 5 ہجری میں ہوا، لیکن غزوہ بنی مستلق 6 ہجری میں ہوا. گویا محمد بن اسحاق کے حوالے سے سورہ احزاب پہلے اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی. اور وہ حوالہ کیسے دیتے ہیں؟ وہ بھی حضرت عائشہ ہی کے اقوال کو حوالہ بناتے ہیں. محمد بن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب واقعہ عفق کی روداد اپنی زبانی سنائی تو انہوں نے یہ حوالہ دیا کہ اس واقعے سے پہلے آیات حجاب نازل ہو چکی تھی. سورہ نور کی تفسیر میں حضرت عائشہ جب واقعہ عفق کی روداد سناتی ہیں تو حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں کہ اس وقت سے پہلے آیات حجاب نازل ہو چکی تھی. اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا گیا اس میں اس گروہ میں شامل حضرت حمنہ بنت جحش بھی تھی، جو حضرت زینب بنت جحش کی بہن تھی. اور راویان کہتے ہیں کہ حضرت حمنہ بنت جحش نے اپنی بہن کے سوکناپے کے جلاپے کی بنیاد پر حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا. تو گویا سورہ نور کے نزول سے پہلے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا، اور حضرت زینب کے نکاح کا تذکرہ سورہ احزاب میں آ چکا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے بھی محمد بن اسحاق یہ حوالہ دیتے ہیں کہ چونکہ واقعہ عفق سے پہلے حضرت زینب کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا، اور حضرت زینب کی بہن نے حضرت حمنہ بنت جحش نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، تو اس حوالے سے سورہ احزاب پہلے اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی. مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی محمد بن اسحاق کی اس رائے کی مزید تصدیق فرماتے ہیں، اور مولانا رحمت اللہ علیہ کی نظر میں بھی سورہ احزاب غزوہ احزاب کے حوالے سے پہلے اور سورہ نور غزوہ بنی مستلق کے حوالے سے بعد میں نازل ہوئی. سورہ احزاب کے احکامات ابتدائی اور سورہ نور کے احکامات حتمی احکامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہم دیکھیں تو اس صورت کے اندر ایک اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی کی روک تھام، انسداد بے حیائی کے بنیادی احکامات ڈفرنٹ پلیٹ فارمز پر دیے گئے. ایک معاشرے، اسلامی معاشرے کے اندر حدیث کے الفاظ ہے نا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے. تو لہٰذا ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک حیا کی ردا اڑانے کے لیے اور ایک حیا کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بے حیائی، فحاشی، عریانی، زناکاری اور ہر قسم کی بے حیائی کو روکنے کے انسدادی سٹیپس فراہم کیے گئے ہیں. بس اس پس منظر کے ساتھ سورت کی تفسیر کا آغاز کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورتن ایک سورت ہے.
انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورتن ایک سورت ہے. سورت کا مطلب ایک باب، ایک چیپٹر. یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو سورہ نور، یہ قرآن کا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے. انزلناہا، بالکل سورہ نور کے آغاز میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو. حالانکہ کسی بھی قاری قرآن کو اس بات میں کوئی شبہ، کوئی شک ہی نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہے. قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک آیت، پورا سپارہ، پورا قرآن من جانب الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ نے مزید یہاں پر زیادہ تمہید کے طور پر اس کے احکامات کے اندر زیادہ زور قائم کرنے کے لیے، اس کے احکامات کے اندر زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے ایک زیادہ تمہید کے طور پر، اہتمام کے طور پر کہا گیا یاد رکھنا یہ سارے احکامات میری طرف سے نازل کرتا ہے. ڈونٹ ٹیک دم لائٹلی. وفرضناہا، واللہ قرآن کے تو سارے احکامات فرض ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیمو، نماز قائم کرو، آتو الزکاۃ، زکات ادا کرو، اتموا الحج والعمرۃ للہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فرائض دین ہے. تو قرآن کے تو سارے احکامات فرض ہیں، ان پر مزید آج فرضناہا، یہ کیوں؟ تاکہ ابتدا میں ایک اہمیت ہو جائے، قاری قرآن کو مزید ایک تمہید بتا دی جائے. دیکھو اس صورت کے احکامات کو لائٹلی مت لینا، اس کو نان سیریسلی مت لینا. یہ خاص میری طرف سے نازل ہے. اگر باقی قرآن کے معاملے میں کچھ شک و شبہات ہیں تو یاد رکھنا کہ میری طرف سے نازل کرتا ہے، اور پھر اس کے احکامات کو میں نے خاص فرض کیا ہے. کتنا رحمان ہے میرا رب. اپنے احکامات کو کھول کر نکھار کے بیان کرنے سے پہلے جہاں اللہ کو معلوم تھا کہ ایک شک اور شبہ ہوگا، ایک مباحثہ چلے گا. کہاں فرض ہے پردہ، کہاں فرض ہے حجاب، اللہ نے ان احکامات کے دینے سے پہلے کہہ دیا یہ میں نے نازل کیے ہیں، ان میں شک نہ کرنا. فرض نہ، ان کو میں نے فرض کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں، یہ نازل کرنے والے رب نے خود ان کو فرض کی. ان کی فرضیت میں کوئی شک نہ کرنا، ان احکامات کی فرضیت میں کسی قسم کے تذبذب، کنفیوژن، ڈاؤٹ کی لوکال بحث تکرار کا شک نہ ہونا. ان احکامات کی فرضیت کا معاملہ اگر تک تمہیں کوئی معلم قرآن سمجھائے تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. ان احکامات کو میں نے خود فرض کیا ہے. اس سورت کو اللہ نے خود نازل کیا، اس سورت کو اللہ نے خود فرض کیا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور دیکھو اس میں نے جو آیات نازل کی ہیں وہ کلیئر کٹ ہیں، کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے، کوئی مبہم نہیں ہے. بڑی کلیئر کٹ، دو ٹوک واضح آیات. ان کو سمجھنے میں تمہیں کوئی مشکل کا معاملہ پیش نہیں آئے گا. کسی کو انٹرپریٹ نہیں کرنا پڑے گا تمہیں، کسی کو اس کے معنی کھول کے نہیں بتانے پڑیں گے. یہ آیات بینات ہیں. کیوں دی ہیں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد دہانی قبول کرو، تاکہ تم نصیحت پاؤ. اللہ ہمیں نصیحت پانے والے خوش نصیبوں میں سے بنا دینا، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے اس معاشرے کو قرآن کے پردے اور حیا اور جلباب اور اللہ حجاب کے احکامات کی تذکیر کرانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دینا. اللہ نے یہ بیان آیات، اس کے نازل کرنا، اس کے فرض کرنے کی تمہید دینے کے بعد ساتھ ہی آگے احکامات کا سلسلہ جاری کر دیا. الزانیۃ والزانی، الزانیہ زانیہ عورت، والزانی اور زانی مرد. تم کیا کرو؟ فجلدوا، ان کو کوڑے مارو. کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم، اور پکڑے نا تمہیں دلوں کی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، آخرت کی تیاری کرتے ہو، تو پھر تمہارے دلوں میں تمہارے دل نرم نہ ہو جائے. اور پھر کیا کرو؟ ولیشہد،
چاہیے کہ وہ حاضر ہوں، ان دونوں کو عذاب دیتے وقت، ان کو کوڑے مارتے وقت مومنوں میں سے بھی ایک گروہ حاضر ہو۔ کوئی یہ کوڑے کسی پریویسی میں، کسی کوٹڑی میں اکیلے نہیں مارے جائیں گے، یہ پبلکلی مارے جائیں گے۔ زنا کی حد بتائی جا رہی ہے سورہ نور کے ابتدائی آیات میں۔ زنا ایک کبیرہ گناہ۔ زنا کس کو کہتے ہیں؟ جب ایک مرد یا ایک عورت کسی دوسرے مرد یا عورت سے جسمانی تعلق یا مباشرت بغیر نکاح کے قائم کرے تو اس بے نکاح کے جسمانی تعلق کو زنا کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں۔ زنا کرنے والے مرد کو زانی اور زنا کرنے والی عورت کو زانیہ کہہ کر پکارا گیا ہے اور ان کے لیے سزا تجویز کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ قرآن میں سورہ نور میں زنا کی حد ہے۔ آگے چلنے سے پہلے حد کے مفہوم کو پھر دوہرا لیجیے۔ شرعی اصطلاح میں حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں تجویز کی۔ اوپر ہی اللہ نے فرمایا انزلناها فرضناها۔ جو کسی گناہ، کسی کمی، کسی غلط کام، کسی ظلم زیادتی کی سزا اللہ خود نازل کرے، خود فرض کرے، اس خدا کی اپنے کلام میں وضع کی ہوئی سزا کو اسلامی شریعت کے اندر اس کو حد کہا جا سکتا ہے۔ قرآن کی وضع کرتا سزائیں اور حدود، حد قصاص، خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، حد سرقہ، چور کے ہاتھ کاٹ دینے کی سزا، حد قذف، جھوٹا تہمت کا الزام لگانے والے، زنا کا الزام لگانے والے پر 80 کوڑے کی حد، حد قذف، سرقہ، قصاص اور یہ حد زنا، رجم کی سزا، کوڑے مارنے کی سزا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور ٹرم جس کو جاننا ضروری ہے، تعزیر کہا جاتا ہے۔ تعزیر اس سزا کو کہا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تجویز نہیں کی، قرآن میں واضح طور پر نہیں بتائی گئی، اور اس عمل یا اس فعل کی سزا کسی کورٹ کے قاضی پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ قاضی اس گناہ، اس ظلم، اس زیادتی کی کیفیت، اس کی نوعیت، اس کی حالت، ظالم اور مظلوم کی کیفیت کے مطابق سزا کا فیصلہ کرے۔ تو وہ سزا جو اللہ نے تجویز نہیں کی مگر قاضی کی ڈسکریشن یا اتھارٹی یا اختیار پر حالات اور واقعات کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا اختیار قاضی کے پاس چھوڑا گیا ہے، ایسی سزاؤں کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ زنا تعزیر نہیں ہے، زنا حد ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ تو اللہ نے اپنی بین کلیئر کٹ آیات میں یہاں پر زانی مرد اور زانی عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا یعنی زنا کی حد تجویز کی ہے۔ یہ حد کس کے لیے ہے؟ یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے ہے۔ وہ مرد یا وہ عورت جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے، اس کے نکاح، وہ کسی کے نکاح میں نہیں ہے، اس کے نکاح میں کوئی نہیں، وہ غیر شادی شدہ مرد یا وہ غیر شادی شدہ قماری عورت، غیر منکوحہ عورت اگر زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو ان ایسے زانی اور ایسے زانیہ کے لیے سزا 100 کوڑے ہے، اور یہ آیت سورہ نور میں موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ایک شادی شدہ مرد جس کے پاس اپنی نکاح کی حلال بیوی موجود ہے، اپنی حلال جائز منکوحہ بیوی سے تعلق کو ترک کر کے زنا کا طریقہ قائم کرتا ہے، یا ایک خاتون جو کسی مرد کے نکاح میں موجود ہے
وہ اپنے نکاح کی حصار کو توڑ کر کسی نکاح کے علاوہ کسی اور مرد سے تعلق قائم کرتی ہے تو ایسی زانیہ اور ایسے زانی مرد کے لیے سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھر مار کے ہلاک کرنا، سنسار کرنا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ رجم کی آیت اب قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات رجم کی تلاوت سنی، یعنی یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے یتلو علیہم آیات کا آپ نے صحابہ پر پڑھی، حضرت عمر نے سنی اور ان کو یاد بھی رہا، لیکن پھر عقیدہ نسخ اور بھلا دینے کا تصور، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا نا ما ننسخ من آیاتنا وننسیها نأتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ آیت نازل کی گئی، آپ نے اس کی تلاوت کی، اس کے حکم کے مطابق آپ نے زندگی میں لوگوں کو رجم کا حکم دیا، لیکن پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے اس کو محو کر دیا گیا، اس کو آپ کے حافظے سے مٹا دیا گیا، اور پھر اب یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ چونکہ یہ اتری تھی، اس کے اترنے کے بعد اس کو تلاوت کیا گیا، اس کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں شادی شدہ عورتوں اور شادی شدہ مردوں کو رجم ہی کی سزا تجویز کی، لیکن اس کے بھلا دینے کے باوجود بھی حدیث اور سنت کا طریقہ شادی شدہ کے لیے رجم اور سنسار ہی حد کے شکل میں جاری رہا۔ تو گویا شادی شدہ کی حد رجم ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے سورہ نور کی آیت فجلدو، ان کو کوڑے مارو۔ فجلدو میں کوڑے کا مطلب کیسے ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو ترجمے میں بھی بتایا تھا کہ ایک تو کوڑا جانور کی جلد اس کی کھال سے ہی بنتا ہے، لیدر کس سے بنتا ہے؟ جانور کی کھال اور اس کی جلد سے ہی تو بنتا ہے، اور کوڑے کی مار کہاں پر ہوتی ہے؟ اس شخص کی کھال ہی پر مار آتی ہے، تو لہذا فجلدو کا مطلب ہے ان کو کوڑے مارو۔ تو لہذا یہ حد ہیں، دو حدود ہیں قرآن کے حوالے سے اور حدیث اور سنت کی تصدیق کے حوالے سے، زنا زانی مرد اور عورت کے لیے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ حد صرف ہمارے دین میں نہیں، پچھلے ادیان میں بھی موجود تھی۔ اگر آپ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر دیکھیں تو مولانا واضح طور پر تورات کے اور انجیل کے کتابیں جو ہیں ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ باب احبار میں لکھا گیا کہ اگر کوئی کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی ہو یا کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ ہی وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے گی، لیکن وہ جان سے نہیں مارے جائیں گے اس لیے کہ عورت آزاد نہ تھی۔ اسی طرح باب احبار میں ایک اور جگہ کہ جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے گا، وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں گے۔ گویا صرف ہمارے قرآن میں اور ہماری شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت میں ایک زانی واجب القتل نہیں، پچھلی شریعتوں میں، پچھلے دین ادیان کے اندر، انبیاء کی تعلیمات اور پچھلی الہامی آسمانی کتابوں کے اندر بھی زنا کی سزا یہی تجویز کی گئی ہے۔ تو لہذا یہ سزا بہت سخت۔ اب اگلا سوال یہ کہ یہ سزا اتنی شدید اور اتنی سخت کیوں؟ آپ دیکھیں کہ واقعی بہت شدید ہے۔ ایک شخص کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا بڑی شدید سزا ہے۔ مارنے کے سے بہت زیادہ آسان طریقے ہیں، لیکن اس کو اتنی شدت سے، اتنی اذیت دے کے مارنا کیوں؟ یہ سزا اتنی سخت کیوں ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، یہ عمل، زنا کا عمل اتنا ہی سخت کبھی بھی ہے، انتہائی گرا ہوا اسفل السافلین کا عمل ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، یہ جانوروں سے بھی گرا ہوا عمل ہے، اور یہ انتہائی کبھی عمل ہے۔ اور صرف عمل کبھی اور کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس عمل کے اثرات بڑے دور رساں ہیں۔ وہ معاشرہ جس کے اندر زنا کاری عام ہو جائے،
جس کے اندر زنا کے دروازے کھل جائیں، وہ معاشرہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، بہت سی وبائی امراض میں مبتلا ہی نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر، یہ تو سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ تو جب اتنی بڑی بے حیائی آئے گی تو پھر سب برے کاموں کے منشیات کیا بے حیائی کا دروازہ کھلے گا تو ہر برے کام اور ہر کبیرہ گناہ کے دروازے کھل جائیں گے۔ شراب نوشی، جوا، چوری، رہزنی، ڈکیتی، قتل اولاد، سب کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو لہذا صرف وبائی امراض نہیں، اخلاقی امراض، صرف بیماریاں اور کمزوری قوت کی نہیں، ایمان کی کمزوری، اخلاقی انحطاط آئے گا اس معاشرے میں، اخلاقی تنزل کا شکار ہو جائے گا معاشرہ۔ اور جس معاشرے میں حرام اولادیں عام ہو جائیں گی، اس معاشرے کے ایمان اور اخلاق کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ جس معاشرے کے اندر حرام اولادیں پھرنے لگیں گی، اس معاشرے کے اندر پھر ڈیلکوینٹس پیدا ہو جائیں گے۔ کل ہی میں دیکھ رہی تھی کہ گنگارام ہسپتال کے لیبر روم کے واش روم کے اندر کوئی اپنے 2 دن کا بچہ چھوڑ کے غائب ہو گیا کہ بچہ کیا بنے گا، اس بچے کا کیا ہوگا۔ یہ وہی معاشرے ہیں جو حیوانوں کے معاشرے بن جاتے ہیں، انسانوں کے نہیں درندوں کے معاشرے بن جاتے ہیں۔ اور زناکاری جس معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا اس معاشرے کے اندر گھر کی اکائی کی دراڑیں ٹوٹ جاتی، اس کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ معاشرے کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ گھر۔ جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے، پھر اس معاشرے کے اندر سب سے بڑی دراڑ پڑتی ہے اس گھر کے اندر، گھر کا نظام بکھر کے رہ جاتا ہے۔ بیسک یونٹ آن دا بیسک اکائی آف دا سوسائٹی، یہ گھر کا نظام تہوبالا ہو کے رہ جاتا ہے۔ مرد و زن اپنی ذمہ داریاں پہچاننی چھوڑ دیتے ہیں، حرام کاری سے وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو لہذا چونکہ اس کے اثرات بہت درست ہیں، اس کے نیگیٹو ایفیکٹس بہت سخت ہیں، اس لیے اس کی سزا اتنی شدید دی گئی ہے۔ اتنی شدید سزا کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد کے رائج ہو جانے سے پہلے اس کو معاف کر دینے کی تاکید پر، کیونکہ سزا بہت سخت ہے۔ بغیر وجہ سے پکڑ کے لوگوں کو رجم کرنا شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر اتنی سخت حد جاری کی جانی ہے تو اس سے پہلے معاف کر دینا، پردہ ڈال دینا، اگنور کر دینا، درگزر کر دینا، حدوں کو جاری ہونے سے روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، تم حدود کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو، تم حدود کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے معاف کر دیا کرو، کیونکہ جب حد مجھ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو نافذ کرنا میرے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سزاؤں کو دفع کرو، سزاؤں کو دفع کرو، سزاؤں کو دور کرو جہاں تک دفع کرنے کی گنجائش پاؤ۔ تو اتنی سخت سزا ہے، بے وجہ اٹھا کے ہر ایک بندے کو گن گن کے یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ شریعت چاہتی ہے کہ معاف کر دیا جائے، اگنور کر دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک واقعہ آیا نا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص وہ شہر کے باہر اس نے ایک عورت کے ساتھ تعلق قائم کیا اور جمع مباشرت کے علاوہ اس نے باقی ساری حدود کراس کر دی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو اندھیرے کو اپنے شہر سے باہر نکلا اور ایک عورت کے ساتھ میں نے جمع کے علاوہ باقی سب کچھ کر گزرا، تو اب آپ جو چاہیں مجھ سے کریں اور مجھ پہ حد جاری کریں اور میرے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اگر اللہ نے رات کے اندھیرے میں تیرے ایپ پر پردہ ڈال دیا تو بھی اپنے ایپ پر پردہ ہی ڈالے رکھتا۔ اگر اللہ نے رات کے اندھیرے میں تیرے ایپ پر پردہ ڈال دیا تو بھی اپنے ایپ پہ پردہ ہی ڈالے رکھتا۔ اس شخص نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے آیت پڑھی، اقم الصلاۃ وطرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنۃ یذہبن السیئات۔
سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے کہ صبح و شام نماز پڑھو، دن کے کناروں پر نماز پڑھو، بے شک نیکیاں ایسی ہیں جو رات کے بہت سے گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ ان الحسنۃ یذھبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ تو شخص نے پوچھا، جب آپ نے اس زانی، اس غلط کام کرنے والے، بدکاری اور بے حیائی کرنے والے کے حق میں کہا کہ یہ جو تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے اس سے تیرے گناہ چلا گیا، تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ بات کہی ہے وہ اس شخص کے لیے خاص ہے کہ نہیں، آپ اسپیسیفائی کر کے اسی کے لیے یہ بات بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات سب کے لیے ہے، تو لہذا معاف کر دینا، درگزر کر دینا، پردہ ڈال دینا، کور اپ کر دینا، اچھال اچھال کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یہ زنا کی حد لگانا، یہ شریعت کا مزاج اور طریقہ نہیں ہے۔ یہ حد کب جاری ہوگی؟ جیسے میں نے آپ کو سرقہ کی حد جب پڑھائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ ایک باقاعدہ نارم ہے، ایک چارٹر ہے، ایک ایتھکس کے کوڈ ہے جو بتایا گیا ہے، رینڈملی پکڑ کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے۔ اسی طرح یہ حد رجم اور یہ کوڑے مارنے کی سزا، اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے، ایک لائے عمل ہے، ایک پروٹوکول ہے جو سٹیپس فالو کیے جاتے ہیں۔ یہ حد کب جاری کی جائے گی؟ اس حد کے جاری کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ چار عاقل، عاقل یعنی سمجھ ہوش والے، 4 عاقل بالغ مسلمان مرد، 4 عاقل بالغ مسلمان مرد جب اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے کسی مرد و زن کو اس کیفیت اور عین اس حالت میں دیکھا ہے، صرف بوس و کنار کی بات نہیں ہے، صرف ساتھ بیٹھے ہونے یا ہم بستر ہونے کی بات نہیں ہے، صرف بوس و کنار کی بھی بات نہیں ہے، عین حالت مباشرت میں، جمع کی حالت میں 4 عاقل بالغ مسلمان مرد اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے کسی مرد و زن کو، کسی جوڑے کو اس عمل کی عین حالت میں دیکھا ہے، اور وہ آزاد بھی ہوں اور اپنی آزاد مرضی سے کرنے والے ہوں، تو ان پر حد جاری ہوگی۔ جبر کیے جانے والے پر یہ حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ حدود اور یہ سزائیں قابل راضی نامہ نہیں ہیں، کہ جیسے ایک دفعہ جب کیس رجسٹر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو رفع دفع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حد ایک اسلامی معاشرے میں کیا صرف مسلمانوں پر جاری کی جائے گی یا نان مسلمز یا غیر مسلموں پر بھی جاری کی جائے گی؟ اس میں ائمہ کی رائے فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے باقی ائمہ سے فرق ہے، تو کچھ کے نزدیک تو یہ ہے کہ صرف مسلمان بستی پر یہ حد رائج کی جائے گی، لیکن کچھ میں یہ رائے ہے کہ یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں پر سبھی پر رائج کی جائے گی، کیونکہ یہ معاشرے کے ماحول کو گندا کرنے والا عمل ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ 4 لوگوں کی گواہی کے ساتھ یہ حد جاری ہوگی، اعتراف خطا پر بھی یہ حد جاری کی جائے گی۔ اگر زنا کرنے والا زانی مرد یا زانی عورت اپنے گناہ اور اپنے زنا کا خود اعتراف کر لے، اپنی زبان سے اعتراف کر لے، تو بھی یہ حد جاری کی جا سکتی ہے اور کی جائے گی۔ اور اعتراف کے لیے جیسے گواہوں کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اعتراف کے لیے بھی 4 دفعہ اعتراف کرنا ضروری ہے۔ اصل میں یاد رکھیے گا، یہ معاشرے میں بے حیائی کی روک تھام اور اتنی سخت سزا اسی لیے کہ وہ معاشرہ جس میں وہ 2 افراد اتنے بے حیا ہو گئے، اتنے فحش ہو گئے کہ ان کو اس بات کی فکر ہی نہ ہوئی کہ 4 عاقل بالغ مرد ان کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کی بے حیائی اور ان کی یہ بد کرداری معاشرے کے اندر کتنے ضرر رساں اثرات پیدا کرے گی۔ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا کے کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے، ورنہ اسلامی معاشرے میں حیا کا دروازہ کھل جائے گا، بے حیائی کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو ایسے گراسلی بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کو اتنی سخت سزا کا نشانہ عبرت کے طور پہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ حد موجود نہیں ہے اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج پرائیویسیز تو اویلیبل ہیں اور کسی عاقل بالغ مسلمان مرد کے لیے کسی جوڑے کو اس حالت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن
آج کی وہ فحش فلمیں، وہ سیکس کلپس، وہ پرونو موویز، وہ سب اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، غلط روی، لواطت، ان تمام چیزوں کا دروازہ یہ پرونو موویز کھولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ پرونو موویز کا اختتام صرف تبھی ہوگا کہ ایسی ایک پرونو مووی بنانے والے جوڑے کو سرے عام اگر رجم کیا جائے گا تو ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا۔ انصاف سے جاری کرتا ایک حد 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے۔ اور آج ہم اس باران الہی سے اسی لیے محروم ہو چکے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے، ہمارے اسکولوں، کالجوں کے اندر وہ بچے ان موبائلز کے اندر، جو میں نے اس دن آپ کو داستان سنی تھی، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے نظر اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہماری بستی کے اندر یہ حدود موجود نہیں ہے۔ ہماری بستی کے اندر یہ حدود موجود نہیں ہے، اسی لیے عام موبائلز کے اندر، عام کمپیوٹر کی دکانوں کے اندر، عام ہمارے اوور دا کاؤنٹر یہ سب کچھ اویلیبل ہے۔ یہ 3X موویز، یہ پرونو موویز، آج ان کے بنانے والوں کو یہ پبلک سزائیں دی جائیں تو آج ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا۔ نہ بنانے والا بنائے گا، نہ بیچنے والا بیچے گا، نہ لانچ کرنے والا لانچ کرے گا، نہ فنڈ کرنے والا اس کو فنڈ کرے گا، خود ہی معاشرے کے اندر حیا کی رتا آ جائے گی۔ اگلی بات میں نے آپ کو یہ بھی بتائی کہ یہ حد تب بھی جاری ہو سکتی ہے جب اعتراف کرنے والا اعتراف خطا کرے۔ آج کے دور میں تو یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، لیکن حیات طیبہ میں اعتراف کرنے والوں نے اعتراف کیا بھی اور ان پر یہ حد جاری بھی ہوئی۔ 2 واقعات آتے ہیں اعتراف کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قبیلہ اسلم کا ایک یتیم شخص حضرت معاذ بن مالک، قبیلہ بنو اسلم کا ایک یتیم شخص ہے، حضرت معاذ بن مالک، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا۔ اس کے مالک حذال بن نعیم نے معاذ بن مالک کو یہ مشورہ دیا کہ جب تم سے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف خطا کرو اور ان سے کہو کہ وہ تمہاری بخشش کی دعا کریں کہ تم سے اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا، اتنا بڑا حرام فعل ہو گیا، اب اس کو لے کے بیٹھے نہ رہو، جاؤ۔ مالک نے کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کر کے ان سے کہو کہ وہ تمہاری بخشش کی دعا کریں۔ اپنے مالک حذال بن نعیم کی مشورے پر معاذ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب معاذ بن مالک نے یہ تذکرہ کیا تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف پھیر لیا، یہ اس طرف جا کے اس نے پھر تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ کام ہو گیا، میرے لیے بخشش کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا، یہ پھر اس طرف گیا اور اس نے پھر تیسری دفعہ یہ بات کہی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھ، اب اگر تو نے چوتھی بار یہی بات دہرائی، یہی اعتراف دہرایا تو تجھ پر حد واجب ہو جائے گی۔ یہ اپنے گناہ کی بخشش کا حریص تھا، اس بات کا حرص آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو شاید پھر ہی میرے گناہوں کی بخشش ہوگی، اس کے علاوہ تو نہیں۔ اس نے چوتھی دفعہ پھر اعتراف کیا۔ جب 4 دفعہ اعتراف کا اتمام حجت ہو چکی تو پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اسے پوچھا، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنا کھول کے معاملہ نہیں پوچھا جتنا اس موقع پر پوچھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی سزا کسی کو دے دینا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی نا، بہت بڑی بات تھی۔ تو آپ انشور کرنا چاہتے تھے کہ کسی بے گناہ پر اتنی بڑی سزا نہ لگا دی جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ الفاظ سے دخول کے حوالے سے ساری ڈیٹیل پوچھی کہ تو نے کیا اس طرح فلاں کام کیا، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس طرح سوال نہیں کیا، لیکن اس دفعہ آپ نے پوری ہی وضاحت سے سوال کیا